نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ روز قیامت مظالم اور حق تلفیوں کا بدلہ۔ میدان معاشر میں کوئی ظالم بچ کر نہ جا سکے گا، بلکہ اسے ظلم کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اور وہاں روپیہ پیسہ سے ادائیگی نہ ہوگی، بلکہ ظلم اور حق تلفی کے بدلہ میں نیکیاں دی جائیں گی، اور جب نیکیاں باقی ہی نہ رہیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لا دی جائیں گی، اور یہ منظر بڑا عبرتناک اور حسرت ناک ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم یکن لہ حسنۃ اخذ من سیئات صاحبہ فاحمل علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی مالی یا ذاتی کوئی ناانصافی کی ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی کرا لے، جب دینار و درہم نہ ہوں گے کہ ان سے حق چکایا جائے گا، بلکہ اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ مظلوم اپنے حق کے بدلہ بقدر نیکیاں لے لے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر لا دی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ تم مفلس اور کلاش کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم مفلس تو اسے کہا جاتا ہے جس بیچارے کے پاس درہم اور سامان کچھ بھی نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ و یأتی قد شاتم ھذا و آکل مال ھذا و سفک دام ھذا و ضرب ھذا فیعطی ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ فإن فانیت حسناتہ قبل انقضاء ما علیہ آخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ یعنی میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال اڑایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس کو اور اس کو بانٹی جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیوں کا ذخیرہ حقوق والوں کے حق ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ ابن ماجہ میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، سرزمین حبشہ میں تم نے سب سے حیرت انگیز بات کیا دیکھی؟ تو بعض نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم ایک مرتبہ حبشہ میں سڑک کے کنارے بیٹھے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک بوڑھیا گزری جس نے سر پر ایک مٹکا اٹھا رکھا تھا۔ محلہ کے چند شریف لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے اور اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری گر پڑی اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ تو اس نے شریف لڑکے کو خطاب کر کے کہا، اے بدتمیز، یاد رکھ جب اللہ رب العالمین کرسی نصب فرما کر اول و آخرین کو جمع فرمائے گا اور آدمی کے ہاتھ پیر اپنے کالے کرتوتوں کو خود ہی بیان کر دیں گے، اسی دن دیکھ لینا کہ میرا اور تیرا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیسا ہوگا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقت کیف یقدس اللہ امتن
لا یؤاخذ لضعیفہم من شدیدہم۔ اس نے سچ کہا، وہ امت کیسے باعزت ہو سکتی ہے جو اپنے کمزوروں کے لیے طاقتوروں سے مواخذہ نہ کرے۔ قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ ظالم جانوروں تک سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث سے پاک میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تودن الحقوق الی اہلہا یوم القیامت حق یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، یعنی قیامت کے دن تمام حقداروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ کی بکری کیسے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ اس لیے آخرت پر یقین رکھنے والے ہر شخص پر لازمی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا انصاف فرمائے گا کہ بے سینگ بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا، تو دنیا پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان سے کس طرح قصاص نہ لیا جائے گا کہ وہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق تمام حساب کتاب صاف کر لے اور یہاں سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس پر کسی کا حق نہ ہو، ورنہ یہ حقوق آخرت میں بڑی رسوائی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کی حقوق کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کا حقوق تلف کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے سمان میں رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔